گری راج سنگھ، بھارت میں تو ان کو سبھی جانتے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ اس نام سے واقف ہیں، جو ان کی بڑی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور مسلمانوں کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں اور محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا تعلق بہار سے ہے، اور آج کل یہ یونین منسٹر بھی ہیں ٹیکسٹائلز کے لیے، اور بی جے پی کا بڑا نام، جانا پہچانا نام ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک بیان دیا اور اس میں کہا کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے راہل گاندھی، ان کو پاکستانی عام بہت پسند ہیں، اور بقول ان کے پاکستان کے ساتھ ناپاک رشتے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی راہل گاندھی کو تو پاکستانی عام پسند ہیں، کیونکہ ان کو یو پی کے، اتر پردیش کے عام پسند نہیں ہیں، یعنی اپنے ملک کے عام پسند نہیں ہیں اور پاکستان کے عام پسند ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ مینگو ڈپلومیسی جو ہے، پاکستان ہر سال کتنے عرصے سے بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی ہمارے صدر کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ان کو آم بھجواتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا آم بہت اچھا ہے۔ گری راج سنگھ صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں، کیا سندھڑی اور کیا چونسا، کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا، اور دنیا بھر میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستانی آم کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ آپ لنڈن چلے جائیے، وہاں پہ تو پاکستانی آم، بلکہ آپ کے انڈین جو ڈائسپورا ہیں وہ بھی پاکستانی آم پریفر کرتے ہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کا جو ہائی کمیشن نیو دہلی میں ہے، وہ ہر سال یہی کام کرتا رہا ہے اور بھجواتا رہا ہے، اور جن لوگوں کو بھجواتا رہا ہے وہ بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس جیسچر کو، کیونکہ پاکستانی آم تو عام مارکیٹ میں نہیں ملتا بھارت میں، یو کے میں تو چلے مل جاتا ہے، بہت مہنگا ملتا ہے، تقریباً 4-5 پاؤنڈ کا ایک باکس ملتا ہے جس میں شاید 1.5 سے 2 کلو گرام کے آم ہوتے ہیں، لیکن بھارت میں تو چونکہ پاکستانی آم نہیں ملتا، تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے بھارت کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس سے پہلے بھی ہم آپ کے پریزیڈنٹ کو، بلکہ جب میں نیو دہلی میں تھا تو اپنے آپ کے صدر کو، وزیر اعظم مودی کو، وزیر خارجہ، بلکہ اس وقت سوراج صاحبہ تھیں، ان کو، سشما سوراج صاحبہ، اور اس کے بعد جے شنکر صاحب کو بھی، اجیت دوول صاحب کو بھی ہم نے ہم بھجواتے رہتے تھے، اور ابھی بھجوائے ہوں گے آئی ایم شور۔ تو ان کو بھی میرے خیال میں پاکستانی آم بھارت کے آموں سے زیادہ پسند ہوں گے، آئی کین گارنٹی، کیونکہ سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور جب ہمارے ہاں نیو دہلی میں پاکستان ہاؤس میں پارٹیز ہوتی تھیں تو ہم پاکستانی آم بھی رکھتے تھے گرمیوں میں، اور لوگ ان پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، بلکہ ہمارا جو اگست وغیرہ میں یا 23 مارچ میں تو چلے عام اس طرح اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن پاکستانی فوڈ ویسے بھی بھارت کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور پاکستانی آم کی تو کیا بات ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ تو اب گری راج سنگھ جو ہیں وہ اس پہ تپے ہوئے ہیں کہ جی ان کو راہل گاندھی نے کیوں عام جو پاکستان ہائی کمیشن نے بھجوائے وہ کیوں تسلیم کیے، ایکسیپٹ کیا۔ تو پہلے تو پھر آپ لیڈرشپ سے بھی کہیے کہ وہ نہ کریں، اور صرف راہل گاندھی نہیں، آئی ایم شور ہمارے ہائی کمیشن نے اور بھی کانگریس کے جو لیڈرز ہیں، ششی تھرور ہو گئے، کپل سبل ہو گئے، اور بہت سے لیڈرز، آپ کے لیڈرز ہو گئے، اور بھی بہت سے لیڈرز ہیں جن کو بھجوائے ہوں گے یہ عام، اور سب لوگ پھر شکریہ کا خط بھی لکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی آپ کو حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو ایک ایشو نہیں بنانا چاہیے، لیکن گری راج سنگھ اپنی طبیعت سے مجبور ہیں تو اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، اور بلکہ فیبری 2020 میں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی کہ ہمارے جو بقول ان کے جو جن لوگوں نے بھارت بنایا یا بھارت کو آزاد کروایا، ان سے اس وقت ایک غلطی ہوئی، ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان بھارت میں تھے ان کو سب کو پاکستان بھجوا دیتا، اور جتنے بھی ہندو تھے پاکستان ان کو سب کو یہاں پہ لے آتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کی کہ مسلمان جو ہے بھارت میں کچھ مسلمان رہ گئے، تو یہ ان کو ابھی تک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا بلکہ انہوں نے ایک بیان اور بھی دیا تھا
کہ مجھے مسلمان ووٹ چونکہ نہیں دیتے اور ایک حکمت عملی کے تحت نہیں دیتے تو میں آئی ایم ناٹ باؤنڈ کہ میں ان کے لیے کام بھی کروں. تو اس قسم کا ایک رویہ ہے ان کا، اور وہ پاکستان کے تو جانی دشمن ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے. میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ورنہ ریئلی شوق ہے ان سے ملاقات کرنے کا، لیکن یہ ان کے، لیکن اگر کبھی ملاقات ہوئی تو اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جس قسم کے بیانات آپ دیتے ہیں وہ مذاق ہی بن جاتے ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے شاید ان کو یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں، اسی لیے ان کو ووٹ بھی مل جاتا ہے اور وہ بار بار الیکٹ ہو کے لوک سبھا میں آ بھی جاتے ہیں. لیکن میں ایک مشورہ اپنے ہائی کمیشن کو بھی دینا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے خود عمل نہیں کیا، لیکن اب کیا کروں کہ مشورہ دے دیتا ہوں پاکستان ہائی کمیشن کو کہ آپ گری راج سنگھ کو بھی آم بھجوا دیجئے، ایک باکس ان کا ایڈریس لکھ کر ان کو بھجوا دیجئے تاکہ وہ بھی پاکستانی آم کھائیں، تھوڑا سا ان کا مزاج میٹھا ہو اور وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں اور ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی آم ہے کیا. پھر شاید وہ اتنی تلخ باتیں نہیں کریں گے اور گری راج سنگھ جو ہیں پاکستان کے اور مسلمانوں کے حق میں باتیں کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو راہل گاندھی ہیں یا جو مودی صاحب ہیں جن کو یہ جو عام کھاتے ہیں یہ پاکستان کے حق میں باتیں کرتے ہیں، لیکن گری راج سنگھ کا چونکہ مزاج بہت تلخ ہے بھارت کے مسلمانوں کو لے کر اور پاکستان کو لے کر، تو شاید پاکستانی عام ہی کوئی کام کر دکھائے اور جو یہ تلخ تلخ باتیں کرتے ہیں ان کو ہم شیریں باتوں میں بدل دیں. تو گری راج سنگھ پاکستان ہائی کمیشن کے جو ہیں ایکٹنگ ہائی کمیشن CDA، میں ان سے چیمہ صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ محترم آپ ایک باکس ضرور گری راج سنگھ کو بھجوائیے، بلکہ اور بھی جو ہیں اما سنگھ جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کو بھی بھجوائیے، اور بھی بہت سے جو پولیٹیشین ہیں جو صبح شام پاکستان کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں، یا مسلمانوں کے بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، ان سب کو پاکستانی عام بھجوائیے تاکہ ان کے جو مزاج ہیں وہ ذرا میٹھے ہوں، اور مزاج میٹھے ہوں گے تو زبان بھی میٹھی ہوگی، اچھی اچھی باتیں ان کے منہ سے نکلیں گی تو شاید ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی گری راج سنگھ صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں.